السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تجوید کی کلاس کی طرف۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم علم کی دعا پڑھ لیں گے۔ تو جی یہ ہے ہماری علم کی دعا۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو بھی لیسن یاد کرنا ہوگا وہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ اب ہم اپنا نورانی قاعدہ اوپن کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1۔ یہ ہمارا تختی نمبر 1 کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم یہ جو 29 حروف تہجی ہیں ان کے مخرج سیکھیں گے، یعنی ان کی ادائیگی سیکھیں گے کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ان کے مخرج کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو مخرج کے بارے میں بتا دوں، مخرج کی تعریف۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے ہم حرف کو ادا کرتے ہیں نا، جس جگہ سے حرف نکل رہا ہوتا ہے اس جگہ کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ، خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کے بانسے کو۔ ناک کے بانسے میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اب جو مخرج ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہم کہاں سے 29 حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں؟ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ، خیشوم، یہ سارے جو ہیں یہ مخرج ہیں۔ ان جگہ سے ہم حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں، اور جس جگہ سے حروف تہجی حرف نکلتے ہیں اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ امید کرتی ہوں آپ کو مخرج کے بارے میں تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیں اب ہم حروف کے مخرج پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، الف منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہمارے منہ کے اندر خالی حصہ ہوتا ہے نا اس جگہ سے الف ادا ہوتا ہے۔ با، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ہم آپس میں ملاتے ہیں نا تو پھر حرف با ادا ہوتا ہے۔ تا، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک، جو ہماری زبان کی اینڈ ہوتی ہے نا، جو چونچ ہوتی ہے، نوک، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، اور جو اوپر والے 2 دانت ہوتے ہیں نا سامنے والے، تو ان کی جو جہاں سے وہ اگنا سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دانتوں کی جڑ ہوتی۔ تو جب ہم زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے نا تو پھر حرف تا ادا ہوگا۔ سا، سا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے سرے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک، جو زبان کی چونچ ہوتی ہے، اور اوپر والے دانتوں کے سرے، جہاں سے ہمارے دانتوں کا اینڈ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے دانتوں کے سرے ہیں۔ جب ہم زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگائیں گے نا تو پھر حرف سا ادا ہوگا۔ جیم، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہماری زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، مطلب جو ہماری زبان کا درمیان ہوتا ہے، درمیانی حصے کو جب ہم اوپر تالو سے لگائیں گے نا تو پھر حرف جیم ادا ہوگا۔ ہا، ہا وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب وسطی حلق، وسطی کے تو آپ مطلب جانتے ہی ہوں گے کہ وسطی بولتے ہیں درمیان کو۔ تو جو ہا ہے وہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہمارے حلق ہیں اس کے 3 حصے ہیں، ایک ہوتا ہے اقصی حلق، ایک ہوتا ہے وسطی حلق، اور ایک ہوتا ہے ادنیٰ حلق۔ جو اقصی حلق ہوتا ہے وہ ہمارے سینے کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وسطی حلق آ جاتا ہے، اور پھر آتا ہے ادنیٰ حلق جو ہمارے منہ کے قریب ہوتا ہے۔ وسطی حلق وہ ہوتا ہے جو اقصی حلق اور ادنیٰ حلق کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو ہا جو ہے وہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ خا ادنیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے، ادنیٰ حلق جو ہمارے منہ کے قریب ہوتا ہے۔ دال زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ دال زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ اس سیم پیچھے ہم نے یہی مخرج حرف تا کا پڑھا ہے اور اس کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ زال زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے سرے سے ادا ہوتا ہے، اور ہم نے پیچھے سیم یہی مخرج حرف تا کا پڑھا ہے، اس کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
را زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے نا، وہ ہم زبان کی سائیڈ کو زبان کی کروٹ بولتے ہیں۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ مطلب کہ ساری جتنی ہماری زبان کی لینتھ ہے نا، اس کی ساری سائیڈ کو جب ہم اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں گے نا تو پھر حرف را ادا ہوگا۔ زا، زا زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم اوپر نیچے والے دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور پھر زبان کی نوک ان کو ٹچ کریں گے نا تو پھر حرف زا ادا ہوگا۔ سین زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے سیم یہی مخرج حرف زا کا پڑھا، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شین، شین زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر تالو کو لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سیم مخرج حرف جیم کا پیچھے پڑھ لیا، امید ہے کہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صاد، صاد زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ یہی ہم نے پیچھے سے مخرج حرف زا اور سین کا پڑھا ہے اور یہی مخرج حرف صاد کا بھی ہے، تو امید ہے کہ اس کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ داد، داد زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ کوئی بھی سائیڈ، آپ لیفٹ سائیڈ لگا لیں یا رائٹ سائیڈ لگا لیں، جب اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگائیں گے نا تو پھر حرف داد ادا ہوگا۔ طا، طا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے یہی سیم مخرج حرف تا اور دال کا پڑھا ہے اور سیم یہی مخرج حرف طا کا بھی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وا، وا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے سرے سے ادا ہوتا ہے اور پیچھے ہم نے یہی مخرج حرف سا اور زال کا پڑھا ہے اور اگین یہی مخرج حرف وا کا بھی آ گیا، امید ہے کہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عین، عین وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ عین اور ہا، دیکھیں یہ عین کے ساتھ ہا لکھا ہوا ہے نا، پیچھے ہم نے ہا کا بھی مخرج پڑھا تھا کہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے، درمیانی حلق سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ غین، غین ادنیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ غین اور خا یہ دونوں حرف جو ہیں یہ ادنیٰ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، فا اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نچلے والے ہونٹ کے تری حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ جو ہے نا، جہاں پہ ہمارے دانت اینڈ ہو رہے ہیں، وہ ہم جو دانتوں کا کنارہ ہے نا، نیچے والے جو ہمارے ہونٹ کا گیلا حصہ ہے نا، ہم اس کو ٹچ کریں گے نا تو پھر حرف فا ادا ہوگا۔ قاف، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہماری زبان کی جڑ ہے نا، جب ہم اس کو تالو کے نرم حصے کو لگائیں گے نا قاف کو، تو پھر حرف جو ہماری زبان کی جڑ ہے نا، اور جب ہم تالو کے نرم حصے کو اپنی زبان کی جڑ لگائیں گے نا تو پھر حرف قاف ادا ہوگا۔ کاف، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو جب ہم تالو کے سخت حصہ سے لگائیں گے تو پھر حرف کاف ادا ہوگا۔ لام، لام زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں تو پھر حرف لام جو ہے وہ ادا ہوگا، تو ہم نے یہی مخرج پیچھے را کا پڑھا ہے اور اگین یہی مخرج حرف لام کا بھی ہے، تو میں نے آپ کو پیچھے اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میم، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں ملائیں گے نا تو پھر حرف میم ادا ہوگا۔ نون، نون زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں تو پھر حرف نون ادا ہوتا ہے اور ہم نے یہی مخرج را اور لام کا پیچھے پڑھا ہے اور اگین یہی مخرج حرف نون کا بھی آ گیا، اس کی میں نے ایکسپلینیشن آپ کو پیچھے دے دیا، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واؤ، واؤ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم دونوں ہونٹوں کو تھوڑا گول کریں گے نا تو پھر حرف واؤ ادا ہوگا۔ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اقصی حلق وہ ہوتا ہے جو ہمارے سینے کے قریب ہوتا ہے اور وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حمزہ، حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور حمزہ کا سیم مخرج ہے اور اقصی حلق کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے لاسٹ والا حلق ہے جو کہ ہمارے سینے کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ یا، یا زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ یہی ہم نے پیچھے مخرج حرف جیم کا پڑھا، یہی حرف شین کا پڑھا اور اگین یہی مخرج حرف یا کا بھی ہے اور اس کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم نے 29 حروف تہجی کے مخرج پڑھ لیے ہیں، امید ہے کہ ان کو آپ کو ادا کرنا آ جائے گا، آپ کو ان کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ آپ نے ان مخرج کو نوٹ ڈاؤن بے شک کر لیں گے کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے، اور
ان مخرج کی ہیلپ سے، مدد سے آپ نے ان کی ادائیگی سیکھنی ہے اور ان کو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ دعا، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے جو بھی لیسن یاد کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں اچھے سے یاد رہے گا، بھولے گا نہیں، ہمیں ذہن نشین رہے گا۔ تو چلے ہم اس کو دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ تو جی ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ۔ کلاس ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔